کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے پاس؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا, پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل, پہلی کر رہے ہو, پھر دوسری کر رہے ہو, پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہوں نا ادھر, درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں ہو رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں, بھائی قرآن کہہ رہے جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو, دور رہنے کے لیے تھوڑی, تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کہ کھاؤ, آپ کہ میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا, تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے, میں نے کہا جاؤ ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا, دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں کے. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ما طاب لکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے. پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ نظر بس سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم آنکھیں, جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہ, ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ,
ना पान, ना तंबाकू, ना गुटखा, चाय भी छोड़ दी है। चाय मैं एक ऐसे टाइम पे पीता हूं कि नींद पूरी ना हो और अचानक कोई इमरजेंसी में काम आ जाए, इमरजेंसी में कोई काम आ जाए जिसके लिए दिमाग का हाजिर होना जरूरी है, और अभी सोने का टाइम कोई ऐसा इमरजेंसी में बाज दफा आ गए कि वो बहुत ही बड़ा नुकसान हो, फिर मजबूरी में सुट्टा समझ के पीता हूं वो भी, या अल्लाह गलत कर रहा हूं, 2-4 सुट्टे, और लड़कों से कहता हूं यार जरा सुट्टा लगा के आते हैं। हमारा बड़े से बड़ा सुट्टा क्या है? चाय। अब लोग कहते हैं यार हमें शराब के बगैर सुकून नहीं मिलता। मैं कहता हूं तुम्हारे पास टेंशन के लिए है क्या जो तुम्हें सुकून चाहिए? बीवी तुम्हारी नहीं है, अब्बा से तुम वैसे ही अब्बा के कंट्रोल में नहीं हो, अम्मा को कभी कभार साल में 1-8 दफा फोन कर लेते हो, तुम्हारे पास, और जॉब तुम कर रहे हो, बिजनेस तुम्हारा चल रहा है, कमबख्त तेरे पास टेंशन के लिए है कुछ नहीं, और टेंशन दूर करने के लिए कभी शराब पी रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी चरस पी रहा है। ये इसकी अलामत है कि नेचुरल लाइफ से हट गए तो तबाह और बर्बाद हो गए।